توبہ کرنا یعنی وہ ہم سے فرماتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں پر توبہ اور افسوس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھے آخر والا بتانے دیجئے کہ وہ اصلاح ہے، صرف عذاب نہیں، صرف اعتراف نہیں، بلکہ اصلاح بھی ہے، جسے میں ترقی کے لیے اقدامات کہتا ہوں، کیونکہ کیسے آپ بحال ہوتے ہیں جب آپ گڑبڑ کرتے ہیں تو کیسے اسے بہتر کرتے ہیں، جب آپ گر پڑتے ہیں تو کیسے واپس کھڑے ہوتے ہیں، کیسے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو واپس جمع کرتے ہیں اور بحال کرتے ہیں، اسے بہتر کرتے ہیں، اس دنیا میں آپ کس طرح وصولی کرتے ہیں۔ دوسرا سموئیل 12 باب 16 آیت میں پڑھیں گے، اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ داؤد نے ایسا کیسے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہن اور بھائیوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ اس میں ہم سب کے لیے ایک سیکھ ہے۔ داؤد واپس اپنے فرائض پر آ گیا۔ وہ سب سے پہلے اپنے نظم و ضبط کو بحال کرتا ہے، وہ واپس سے دعا کرنا شروع کرتا ہے، وہ روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، وہ بچے کے لیے دعا کرتا ہے، وہ بچے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اور جب بچہ 7ویں دن مر گیا تو داؤد اٹھا اور اپنے غسل خانے گیا اور نہا دھو کر صاف کپڑے پہنے عبادت اور پرستش کرنے لگا۔ وہ اپنے نظم و ضبط میں واپس آ جاتا ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، آج صبح کسی کو اپنے نظم و ضبط میں واپس آنے کی ضرورت ہے، دعا میں آنے کی ضرورت ہے، بائبل پڑھنے کی ضرورت ہے، خدا کے کلام پر غور غوص کرنے کی ضرورت ہے، جس کے کرنے کے لیے خدا نے بلایا ہے، اور خدا کی روح میں ڈوب جائیں اور خداوند میں واپس آ جائیں۔ صرف نظم و ضبط میں ہی واپس نہ آئیں، بلکہ ہمیں فرائض میں بھی واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہی داؤد نے کیا۔ دوسرا سموئیل 12 باب 24 آیت میں لکھا ہے، جہاں پر داؤد اپنے فرائض پر بحال ہوتا ہے، وہ ایک پیار کرنے والا قابل شوہر بنتا ہے۔ یہاں پر مکاشفہ 2 باب 5 آیت کو پڑھیں گے۔ خدا فرماتا ہے، پس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر کے پہلی کی طرح کام کر، اپنی ذمہ داریوں پر دوبارہ بحال ہو، جیسے گھر میں پھولوں کو لانا، جیسے کہ گھر کی صفائی ستھرائی کرنا، بستر ٹھیک کرنا اور پھر برتن دھونا۔ آپ میں سے چند کہیں گے کہ میں یہ سب اپنے گھر میں کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ سب کچھ کرنا بھی چاہیے۔ آپ کو اپنے گھر میں ویکیوم کلینر، ڈش واشر، واشنگ مشین چلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے فرائض پر دوبارہ بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنے فرائض اور نظم و ضبط پر بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی عقیدت پر بحال ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کے ساتھ دوبارہ جڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خداوند سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو خدا کا محبوب بننے کی ضرورت ہے۔ داؤد واپس پھرا اور خدا کے قریب گیا۔ خدا نے ناتن سے فرمایا کہ اسے کہہ کہ خداوند نے تجھے بخش دیا، تو جیتا رہے گا، مگر تیرا بیٹا مر جائے گا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے تیرا گناہ معاف کیا، اور خدا نے اسے دوسرے بیٹے سے نوازا۔ جب خدا نے انہیں دوسرے بیٹے سے نوازا تو داؤد نے اس کا نام سلیمان رکھا، لیکن خدا نے ناتن کو کہا کہ داؤد کے پاس واپس جا اور اسے بتا کہ بیٹے کا نام یدیدیا رکھ۔ یدیدیا اس لیے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ میں خدا کا پیارا ہوں۔ میں داؤد کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اب بھی داؤد سے پیار کرتا ہوں۔ میں داؤد کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے داؤد کو بخش دیا ہے۔ اور آج بہنوں اور بھائیوں، میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا شکر کریں، اصلاح کے لیے خدا کا شکر کریں، اصلاح کرنے کے لیے یسوع مسیح کا شکر کریں کہ اس نے ہماری بدکاریوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا۔ شکر کریں کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع بخشا، کیونکہ ہم میں سے چند جب سچے دل سے اعتراف کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ ان کے اعتراف کو، ان کی معافی کو کس طرح تسلیم کرنا ہے، اور ہم ان کو ان کے سر پر لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب کبھی وہ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں تو ہم ماضی کی ساری گندگی ان کو یاد کرواتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب یسوع اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ ہمیں معاف کرنا ہے جس طرح ہم اپنے گناہ گاروں کو اور آزمانے والوں کو معاف کرتے ہیں، اور یسوع فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے گناہ گاروں کو معاف نہ کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ نہ بخشے گا۔ میں خوش ہوں کہ خداوند اصلاح کرتا ہے تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں میں نہ مرنا پڑے، اس لیے خداوند ہماری اصلاح کرتا ہے۔ خدا آج صبح ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نہ صرف کلام کو سنیں، نہ صرف غلطیوں پر افسوس کریں، بلکہ خدا چاہتا ہے
کہ ہم دنیا میں جیتے رہیں، ہمیں دنیا کی طرف سے جینے کی ضرورت ہے۔ جوان بھلا کس طرح اپنا راہ صاف رکھ سکتا ہے؟ زبور 119 کی 9 آیت۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے؟ تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے۔ میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں، مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ہمیں خدا کے کلام سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دوبارہ سے خدا کے کلام کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور اسی کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ شریر ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ لیکن وہ آدمی جو کلام میں جڑ پکڑ چکا ہے، اگر وہ دنیا کی طرف سے جینے اور اس کلام کو دل اور لبوں پر لے لے اور اس کا دھیان اس پر ہی لگا رہے، جب آپ کا منہ اس کے کلام سے بھرا رہے، اور تب پھر مشکل ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے نفرت کرنے والوں کو ماریں۔ جب آپ کلام کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو سیدھا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب خدا کا کلام آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی بن جاتا ہے تو خدا آپ کو بھیجتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کے ذریعے دنیا کی رہنمائی کریں۔ سو آج صبح آپ کیا ہیں؟ مجھے بتائیں کہ آج صبح آپ کیا ہیں؟ میں آج صبح اپنے کمپیوٹر پر آن لائن چند داؤد کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور جب آج صبح خدا نے مجھے اٹھایا تو خدا نے مجھ سے فرمایا کہ ہم میں سے چند تھکے ہوئے داؤد ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ داؤد اوپر چھت پر جاتا، یہاں بائبل مقدس فرماتی ہے اور کلام کی باتیں بالکل سچی ہوتی ہیں۔ بائبل کہتی ہے یہ شام کا وقت تھا کہ وہ آرام نہیں کر پا رہا تھا، اور جب وہ اٹھا اور اوپر چھت پر چلا گیا۔ میں آپ میں سے کسی سے بات کر رہا ہوں، شاید آپ بے آرام ہوئے ہوں، اس عالمی وبا کے دوران آپ بیزاری محسوس کر رہے ہوں، آپ وہاں نہ جا پائیں جہاں آپ جانے کے عادی ہوں، اور آپ اسے کر نہ پائیں جسے آپ کرنے کے عادی ہوں، اور اس وقت آپ بے آرامی محسوس کر رہے ہوں اور آپ ابلیس کے رستے میں کھڑے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہی وہ وقت ہے کہ آپ توبہ کریں، خدا کے کلام کی پڑھائی کی جانب پھریں، توبہ کریں اور خاموشی میں وقت گزاریں۔ اور اگر آپ کہیں جا نہیں پا رہے تو آپ کو اپنے گھٹنوں پر جھکنے کی ضرورت ہے اور یسوع کو تکنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بے آرامی محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو نظم و ضبط کی جانب پھرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے آپ کو قادر مطلق خدا کی پرستش کرنے کے لیے ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بے آرام داؤد کی مانند ہیں تو پھر میں دیکھتا ہوں داؤد کی مانند چھت پر، اور آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو غلط جگہ پر، غلط وقت پر، غلط حالات میں پاتے ہیں۔ جب غلط دوستوں کی صحبت میں جاتے ہیں تو آپ پہلے ہی چھت پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ اس جانب جا رہے ہوتے ہیں جہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ پہلے ہی چھت پر پہنچ چکے ہیں۔ میں یہاں پر کچھ مبلغوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کسی کی ٹھیک راہ میں رہنمائی کریں اور خود بھی ایسے ہی چلیں تو وہ بھی ایسے ہی چلے گا، کیونکہ کچھ دوست چرچ کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کوئی سوشل میڈیا پر دوست بناتا ہے، ان میں سے کوئی چھت پہ موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے داؤد کے متعلق بتایا کہ اگر داؤد کے پاس چھت پر صرف نعت ہی ہوتا، اور اگر داؤد کے پاس کوئی مناد ہوتا، کوئی دوست ہوتا یا کوئی بھی ہوتا جو کہ اس کے کان میں کچھ کہہ سکتا، کیونکہ چھت پر اس کے پاس صرف اس کے خدمت گزار ہی تھے جو کہ اس کے حکم کے منتظر رہتے۔ اس کے پاس صرف وہی لوگ تھے جو اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔
اور اسے خوش رکھتے، لیکن اس وقت میں ایک ناتن کی حیثیت رکھتا ہوں اور آپ چھت پر ہوں، اور اس سے پہلے کہ آپ پھسلیں خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے کہ آپ نیچے گریں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مستقبل کو خراب کریں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے خاندان کو دور پھینکیں، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، توبہ کریں، اس چھت سے نیچے اتر آئیں اور واپس چرچ آئیں۔ میں چھت پہ چڑھے داؤد کو ڈھونڈ رہا ہوں، اور پھر مجھے کچھ لاپرواہ داؤد ملتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ صرف بے آرام نہیں، آپ صرف چھت پر ہی نہیں، بلکہ آپ لاپرواہ بن جاتے ہیں جب تک کہ مل نہیں لیتے۔ آپ باہر آوارہ پھرتے ہیں، آپ ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، آپ پہلے ہی سے وکیل بلا لیتے ہیں، آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کلام سے جی چراتے ہیں۔ آپ لاپرواہ ہیں، آپ ڈرگس بیچنا شروع کر دیتے ہیں اور غلط ہجوم میں چلنے لگتے ہیں۔ آپ لاپرواہ ہیں، آپ بے گناہ کا خون بہاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آپ پر نہیں آئے گا، آپ پہلے سے ہی لاپرواہ ہیں۔ لیکن میں یہاں لاپرواہ داؤد کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی توبہ کا صحیح وقت ہے۔ توبہ کریں، اپنی ایسی زندگی میں آگے مت بڑھیں، اپنی زندگی میں ایسا ہرگز نہ کریں۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، لیکن خدا کی بخشش ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرے پاس خوشخبری ہے کہ چاہے آپ گر چکے ہیں، چاہے آپ نے برے کام کیے ہوں، چاہے آپ نے گناہ کیا ہو، خدا نے اپنے پیار کو ہم پر ظاہر کر دیا ہے تاکہ ہم گناہگار نہ رہیں۔ یسوع مسیح صلیب پر موا، جس سے میرے گناہ دھل گئے، کسی اور چیز سے نہیں بلکہ یسوع کے خون سے، جس سے میں کامل ہوتا ہوں، کچھ اور نہیں بلکہ یسوع کا خون۔ وہ موا اور اس نے اپنا لہو بہایا، قبر میں اترا، مگر اتوار کی صبح وہ پھر سے جی اٹھا اپنے ہاتھوں کی پوری قدرت کے ساتھ۔ کوئی اس وقت کہے کہ ہاں خداوند، میں گناہگار ہوں، میں نے گناہ کیے ہیں اور میں خداوند میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں اپنے آپ کو خاکسار کریں اور میرے چہرے کے دیدار کے طالب ہوں اور اپنے گناہوں سے پھریں، تو میں یہاں آسمان سے ان کے گناہ بخشوں گا اور انہیں شفا بخشوں گا۔ یسوع بھی ایسا ہی کرتا ہے، وہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے، آپ پر سے گرد کو جھاڑنا چاہتا ہے۔ شکر ہے کہ وہ کل بھی ہماری رہنمائی کرتا تھا۔ اگر ہمیں کچھ لکھنا ہو تو وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اس طرح پین کو انڈیلنا ہے، اور وہ ہمیں یاد دلائے گا کہ ہم میں سے ہر کوئی اس طرح اپنا نشان چھوڑے گا۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ اپنا نشان چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ اپنا نشان چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے دوستوں کو خبردار کرتے ہیں تو آپ اپنا نشان چھوڑتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ خدا ہمیں اپنا نشان چھوڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تم سے کبھی غلطی ہو جائے تو اس پین کے ساتھ ایک ربر بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اپنا نشان چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ہم غلطیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان جگہوں پر جاتے ہیں جہاں پر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، ان دوستوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جن کو کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک ربر دیا ہے اور میں نے اسے بتایا ہے کہ مجھے ایک اور ربر کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دفعہ غلطی کروں گا، لیکن میں خوش ہوں۔ اے خداوند رحم، میں نے رحم کو پا لیا ہے، رحم نے آپ کو پا لیا ہے۔ گناہ نے کہا کہ مر جا، مگر رحم نے کہا کہ جی۔ گناہ نے کہا کہ نہیں،
मगर रहम ने कहा कि हाँ। गुनाह ने कहा कि रुक जा, मगर रहम ने कहा कि मैंने तुझे बढ़ने के लिए बुलाया है, और अगर तू तौबा करे तो मैं इस काबिल हूं कि तुझे एक मकाम बख्शूं। अभी इस वक्त कोई रहम से मिल रहा है, अभी इस वक्त कोई यस्सु से मिल रहा है। मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, हाँ रहम। ऐ खुदावन, मेरी सुन ले, मेरी फरियाद को सुन ले, मैं तुझे पुकारता हूं। और अब आपको तौबा की बुलाहट हुई है, तौबा की बुलाहट। अब देखें कि खुदा हम पर रहम करता है। हमारी कोताहियों के लिए वह हम पर रहम करता है, हमारी कोताहियों के लिए रहम, हमारी गड़बड़ी के लिए फजल, इसलिए कि हमें वो मुहैया कर सके जिसकी हमें जरूरत है। आपने सुना नातन ने दाऊद से क्या फरमाया? खुदा ने तुझे बादशाही दी, खुदा ने तुझे बीवियां बख्शी, खुदा ने तुझे इस दुनिया की भरपूरी अता की, और उसको मत भूले जो नातन ने दाऊद से फरमाया कि अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो खुदा तुझको और चीजें भी देता। फजल आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, फजल आपको मुहैया करेगा, ये आपको मुतमईन करेगा, ये आपको सब कुछ मुहैया करेगा जिसकी आपको जरूरत होगी। आपको यहां यह देखना है, बाढ़ की दूसरी जानिब सब्जा हो या राख, फजल आपकी हुदूद में सबसे आगे सब्जा उगाएगा। दाऊद को शिकस्त नहीं दे पाएंगे। हमें तौबा के लिए बुलाया गया है, और मैं ये कहता हूं मेरा वक्त भी ऊपर हो चुका है। गुनाह सिर्फ ये नहीं कि हमने जो बुरे काम किए, गुनाह यह है कि जानते हुए भी अच्छे काम ना करें। लिहाजा आप जहां भी गिर चुके हों, मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, यही तो मसला है कि आप कुछ नहीं कर रहे। गुनाह सिर्फ ये नहीं कि हमने जो बुरे काम किए, बल्कि ये कि हमने अच्छा काम करने से अपने आप को बाज रखा। याकूब 4:17 आयत, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये गुनाह है। सो आप जहां कहीं भी हों, जो कोई भी हों, आपको तौबा की बुलाहट होनी है, तौबा की बुलाहट। Shine Star.